نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کی اگلی آیت جب پڑھو گے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب اگلی آیت جو ہے نا وہ دیکھیے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہدی بہ اللہ، یہ یہدی بہ اللہ میں جو عربی کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا. کون سا؟ واحد. سنگولر استعمال کیا گیا، پلیورل نہیں، سنگولر استعمال کیا گیا. یعنی یہ اگلی آیت پچھلے آیت کی شبہے کو کیا بولو، ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہی ہے. کہ آپ کا نام مان لیجئے محمد ہے، تو اگر ہم تیلگو میں کریں گے یا اسی طرح سے ملیالم میں کریں گے تو نام کا ترجمہ اس زبان میں بدلو گے؟ بولیے نہیں بدل، محمد ہی رہے گا، اور باتیں آپ کی اپنی زبان میں رہیں گی. تو جب آپ کا نام نہیں بدل سکتا ہے زبانوں کے بدلنے سے، تو کیا زبانوں کے بدلنے سے اللہ کو گاڈ، اللہ کو بھگوان، اللہ کو ایشور کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. کیوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. اسی لیے تو کہا تھا اے عائشہ، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، معاملہ فائلیں بند ہیں، انسان کی گرفت شروع ہو جائے گی. اسی لیے بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ ایٹومیٹک اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قیام اللیل میں پڑھے گئے 6ویں پارے کا منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرما کر ہم گنہگاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ 6ویں پارے کی شروعات میں غیبت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ غیبت حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ حرام ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیوں کی سب سے بڑی جڑ فتنہ و فساد کو رونما کرنے والی، جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، انہی میں سے ایک برائی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ غیبت ہے۔ اور غیبت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ غیبت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس لیے وہ حدیث پاک یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم جانتے ہو اتدرون ما المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے درمیان، جس کے مابین، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر بہتان تراشیاں کی ہوں گی، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، اور کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگ اللہ سے کہیں گے کہ پروردگارا، آج تیرے انصاف کا دن ہے، انصاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اس نے دنیا میں میری برائیاں کی تھی، اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے جس کی برائیاں کی گئی تھی اس کو دے دے گا، اور وہ جنت میں جانے والا ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی جرم ہے کہ آدمی جنت میں جا رہا ہوگا لیکن غیبت کی وجہ سے کس میں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لیکن غیبت چند صورت میں جائز ہے
اگر مظلوم ظالم کے خلاف کوئی بات لوگوں کے سامنے بیان کرے، اگر مظلوم ظالم کے خلاف دنیا کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے دنیا کے سامنے کوئی بات بیان کرے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کی غیبت مت کرو۔ صحابہ کرام بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عیب، کوئی خرابی میرے مومن بھائی کے اندر ہو تو کیا میں بھی اسے اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں؟ کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں یہ غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو معاملہ تم بیان فرما رہے ہو اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دنیا کے سامنے، اگر وہ اس کے اندر وہ عیب نہیں پائی جاتی ہے تو گویا کہ تم اس پر کیا کر رہے ہو؟ کیا؟ بہتان لگا رہے ہو۔ یعنی دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے کہ اگر ہے اس کے اندر عیب تو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو تو یہ غیبت، اور اسی طرح سے اگر نہیں ہے بیان کرو گے تو یہ بہتان۔ دونوں صورتوں میں بیان کرنے والا مجرم ہے۔ لیکن قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، مظلوم ہے، تو مظلوم آدمی جو ہے اس کے عیبوں کو، اس کے عیوب و نقائص کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ تاکہ دوسرے لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں۔ یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے عیوب اور اس کے نقائص کو بیان کرنا شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان بھائی کی اصلاح مقصود ہو، کیا ہو؟ اصلاح مقصود ہو کہ اس کے اندر جو ہے معاملہ صحیح پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں کو بولو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ صحیح اور درست ہے۔ اب اتنی بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آئی تو آگے چلتے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر کہا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ نے دو صفتوں کا ذکر کیا ہے، پہلی صفت سمیع اور دوسری صفت علیم۔ سمیع یعنی اللہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ انگریزی آپ زیادہ جانتے ہیں، انگریزی میں جس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں وہی لفظ ہے سمیع، یعنی جو ہے اللہ رب العالمین سننے والا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اسی طرح سے علیمن، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی ان صفتوں کو لا کر کے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر مظلوم ظالم کے ڈر سے کوئی بات یا کسی اور وجہ سے نہ بیان کر سکے، ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی مظلوم ظالم کے ڈر کی وجہ سے کوئی بات نہیں بتاتا ہے کہ کہیں ظالم اور نہ ظلم کرنے لگے، کیونکہ مظلوم ویسے ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بیان کیا گیا
کہ اگر مظلوم ظالم کے ڈر سے کوئی بات نہ بیان کر سکے تو ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے. کیا ہے؟ اللہ سننے والا ہے. اور اللہ رب العالمین مظلوم کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے. یعنی اللہ دونوں کے تمام معاملات سے کیا ہے؟ بخوبی واقف ہے، بحسن خوبی اللہ جانتا ہے. تو اس لیے ظالم کو ظلم کرتے وقت یہ نہیں خیال رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو سب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اسی لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. یعنی ظلم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسی ظلم سے لوگوں کو باز رہنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے. مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مظلوم کی آہ اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے جب کبھی بھی کوئی آدمی ظلم کرے تو ان باتوں کو بحسن خوبی ذہن نشین رکھے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں، کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کی سنتا ہے. اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور ظلم سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اب ظلم بہت سارے طریقے سے ہو رہی، ہم اور آپ بھی بخوبی کرتے ہیں، اس پر تبصرہ نہ کر کے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ مظلوم کی بد دعا جس طرح سے آگ کے شعلے کی چنگاری ہے ایسے ہی آسمانوں کو جا کر کے لگتی ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے ظالم کے حق میں. تو اس لیے ہمیں ظلم سے باز رہنا چاہیے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اس کے بعد چند روشن خیال لوگوں کا ذکر کیا گیا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں. یعنی فرق نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں. اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، حقیقی منکر ہیں. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ جہنم بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند اوصاف کا ذکر ہے. اللہ نے عیسیٰ کو رسول کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا. اس سے جو ہے یہودیوں کے ان الزامات کی تردید ہوتی ہے کہ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک یہ ولد الزنا ہے. کیسے کیسے ظالم لوگ تھے. اسی لیے تو اللہ نے تا قیامت تک ان پر جو ہے لعنتیں اور ملامتیں بھیجی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو
ولد الزنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بیان کر کے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، مریم کی طرف عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی اس وصف کو لا کر کے عموماً تو اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہودیوں کے ان غلط عقائد کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو اگر موصوف کیا، آپ کو صفت ٹھہرایا، تو کس کی جانب؟ مریم علیہ السلام کی جانب کی ہے، مریم کے بیٹے۔ تو اس طرح سے ان کے عقیدے کی تردید، اور دوسرا عیسیٰ رسول اللہ کا ذکر کر کے عیسائیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کر کے ان کے اس غلط اور باطل عقائد کی تردید کر دی ہے۔ اسی طرح سے یہودی جو نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی عقیدے کی تردید کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو روح کا تذکرہ کیا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے روح ہے، یعنی اس روح کی تفصیل یہاں پر مکمل نہیں ہے، سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں تھی، جبریل امین علیہ السلام گئے اور حضرت مریم کے پاس پہنچے تو مریم نے کیا کہا؟ انی اعیذھا بکا، کہ مریم نے کہا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے محبوب ہو تو تم دور رہو، اگر پرہیزگار ہو، ان کنت تقیا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ تم جو ہے اگر صحیح معنوں میں پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتے ہو تو دور رہو مجھ سے۔ چنانچہ وہاں تفصیلاً ذکر یہ کیا گیا کہ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے اس میں روح کو پھونکا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ، پھونک ماری جس کے ذریعے سے جو ہے حمل قرار پایا۔ اور حضرت جبریل نے جو ذکر فرمایا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہوں جو تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، تو حضرت مریم اچنبھا ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے حکم سے اس کو پھونکا گریبان کے اندر اور حمل قرار پا گیا، تو وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اس سے عیسائیوں کی یہ تردید ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے روح اللہ کی جانب سے ایسا ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام کو حمل قرار پایا۔ تو ان کے ان تمام عقائد کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سورۃ المائدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے شروعات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کیا کرو؟ عہد و پیمان، وعدے اور وعید کو پورا کرو، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے، ایسا نہ کرنا، یہ کس کی علامت ہے؟ عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا، منافق۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو، اور جو عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں بیان کی گئی، اور دوسرے حدیثوں میں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اذا حدث کذب، کہ جب بات بولے تو
جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ کے سوا اس کی جھولی میں کچھ نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو بولو وعدہ خلافی کرے، اور جب وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولے، وہ وعدے کو پورا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ کس نبی کے امتی ہیں بولو؟ ہاں، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے گھر کے اندر جسے سلایا تھا وہ کون تھے؟ حضرت علی۔ دیکھیے سن کے آپ ویسے آدھا عالم ہو، آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے عالم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کیوں سلایا تھا؟ جہاں بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، انہی میں سے ایک وجہ آپ بتا سکتے ہیں۔ وَإِذَا تُمِنَ، ارے خانہ، کیا کہ اے علی میں مکے سے تو جا رہا ہوں، یہ لو مکے کی فلا لوگوں کی فلا امانتیں میرے پاس تھی، یہ آپ لے لو، میں جا رہا ہوں، اسے فلا لوگوں تک بولو پہنچا دینا۔ اور آج اگر کوئی بزنس کر رہا، پارٹنر میں تھا، اگر کہیں داؤں پایا تو ایسا لے کے گول ہوا کہ موبائل بھی بند ہو گئی، اس کا لوکیشن بھی غائب ہو گیا، اس کا سارا معاملہ غائب ہو گیا، پوری پونجی لے کے اپنے پارٹنروں کا صرف کر دیا۔ بتائیے یہ مسلمان کا کام ہے؟ نہیں۔ ارے کس کے لیے آپ کما رہے ہو؟ کس کے لیے آپ یہ سب معاملات کر رہے ہو؟ ارے جس کے لیے بھی کر رہے ہو، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کے جو ہے اہل و عیال آپ کی قبر میں جانے والے نہیں، تو کیوں آپ کسی کے لیے حلال کو چھوڑ کر کے حرام کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دنیا میں برباد اور آخرت بھی اپنی تباہ کر رہے ہو؟ اسی لیے یہ جان لو ہر عمل انسان کا اپنا خود ہوگا اور خود اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا، اسی لیے ڈرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ یہاں ذکر کیا گیا وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے، خون ہے، جو ہے خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح سے وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، اسی طرح سے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام، کسی بابا کا نام، کسی اور چیزوں کا نام، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی حرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والموقوذۃ، یا اسے کسی چیز سے مار دیا گیا ہو، کسی آلے اور حربے سے، اور وہ مر گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو، اس سے پہلے مر گیا، وہ بھی حرام۔ والمتردیۃ، اوپر سے گر کر کے وہ مر گیا ہو جانور، تو اس طرح سے ذبح نہ کرنے کا موقع ملا ہو، مر گیا تو اس کا بھی کھانا حرام۔ والنطیحۃ، یا کوئی جانور آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑنے کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے یا کوئی ایک مر گیا تو آپ ذبح نہیں کر پائے، اس سے پہلے کہ وہ مر گیا، اس کا بھی کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے وما اکل السبع، کوئی جانور ہو، کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، موذی جانور کی وجہ سے دوسرا جانور، تو اگر مر گیا تو اس کا بھی مردار ہمارے اور آپ کے لیے حلال نہیں۔ اسی طرح سے وما ذبح علی النصب،
کسی بابا کے آستانے پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یہ تمام چیزیں، یہ ساری نظر و نیاز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام کے دائرے میں ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کے دن آپ پر اپنے دین کو کیا کیا؟ مکمل کر دیا، اور اسی طریقے سے میں نے دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں گے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں دو الفاظ آئے ہوئے ہیں، ایک ہے اکمال، دوسرا ہے اتمام۔ اکمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے مقصد کو لے لیا گیا ہو، جس سے مقصد کو پورا کر لیا گیا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکمال۔ کیا بولتے ہیں؟ اکمال، یعنی جس سے مقصد پورا کر دیا جائے، یہ اکمال ہے۔ اور اتمام، اب اس کے بعد کسی کی بولو ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب شریعت کوئی نئی نہیں، بلکہ شریعت آپ ہی پر مکمل کر دی گئی ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اسلام سے ہٹ کر کے، وہ ساری چیزیں غلط ہیں، بے جا ہیں، بے بنیاد ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے اس میں بہت سارے لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، ہم سے تو بہت سارے لوگ آشنا ہیں جو سعودی عرب گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بات دیکھیے، میں سعودی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مولوی جو ہے سعودی کی تعریف کر رہا ہے، ہیں وہ تعریف کے قابل، لیکن میں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہو آپ کو اعتراض ہو۔ ایک ایسا شخص جو بدعتی گھرانے سے تھا، قبوری گھرانے سے تھا، قبروں پر جانے والا، نظریں نیاز کرنے والا، ساری چیزیں کرنے والا، جب وہ سعودی عرب پہنچا تو وہاں پر وہ کیا کیا کہ قبروں کو ڈھونڈنے لگا، مزاروں کو ڈھونڈنے لگا، مزاروں کو ڈھونڈنے لگا کہ کہیں مزار ملے، ہم اپنی منتیں پوری کریں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔ تو اسے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اس نے چند ایسے علماء جو علماء حق، جنہیں علماء اہل حدیث کہا جاتا ہے، بیانات کو سنا تھا کہ قبروں پہ جانا حرام ہے، نظریں نیاز چڑھانا حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ میں یہ سب سن کے پہلے اس کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن جیسے سعودی عرب پہنچا تو میں نے جب ان تمام چیزوں کو تلاش کرنا شروع کیا اپنی حاجت کے لیے، تو مجھے وہاں کوئی آستانہ نہیں، مجھے وہاں کوئی ایسی مزار نہیں ملی کہ جہاں پر اپنی جبین نیاز کو خم کریں۔ تو میرے ذہن میں ایک کھٹک پیدا ہوا۔ کیا کھٹک پیدا ہوا؟ کہ جو ہے اسلام یہیں سے پھیلا ہے، کیا اسلام یہیں سے پھیلا ہے، تو اب یہاں کیوں نہیں قبر ہے، یہاں کیوں نہیں مزار ہے؟ یہ ہمارے ہی جو ہے بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب میں سارے بابا وہی موجود ہیں، سارے مزار، ساری مصیبتیں دور کرنے والے۔ تو کہا کہ میرے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ اسلام یہاں سے پھیلا اور یہاں یہ سب خرافات نہیں ہیں اور وہاں یہ سب ساری چیزیں ہیں، تب میں نے حق کی تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جاری کر دی۔ تب پتہ یہ چلا کہ میں ابھی تک غلط پر تھا، اور جو ہے میرے بھائی جو مجھے سمجھا رہے تھے، جنہیں میں گالیاں دے رہا تھا، جنہیں میں بددعائیں کر رہا تھا، وہ صحیح پر تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ذہنوں کو کھول دیتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین آپ پر مکمل ہو گئی تو ہم کون ہوتے ہیں دین کے اندر کچھ نئی چیزیں لانے والے اور اس سے نکالنے والے؟ اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ان تمام تر امور باطلہ سے۔ اب آئیے چند عقائد کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دیکھیے یہی آیت کریمہ سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لوگ یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ کیا تھے؟ نور تھے۔ اور جب کہ یہاں اس آیت کریمہ کا صاف ترجمہ پڑھو گے، کسی حدیث کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی سے معاملہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب قد جاءکم، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں اور اللہ کی ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور بہت ساری باتوں سے درگزر کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس نور و کتاب مبین، نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں نور سے مراد لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی ہیں اور کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، جبکہ نور اور کتاب دونوں سے مراد کیا ہے؟ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ سمجھیے، نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید۔ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کی اگلی آیت جب پڑھو گے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اگلی آیت جو ہے نا وہ دیکھیے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہدی بہ اللہ، یہ یہدی بہ اللہ میں جو عربی کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا۔ کون سا؟ واحد، سنگولر استعمال کیا گیا، پلیورل نہیں، سنگولر استعمال کیا گیا۔ یعنی یہ اگلی آیت پچھلے آیت کی شبہے کو، کیا بولو، ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے کہ یہدی بہ اللہ، کہ اللہ اس کے ذریعے سے، کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ اگر نور اور کتاب سے دو الگ الگ ہوتے مراد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، تو صیغہ بولو تثنیہ کا آنا چاہیے تھا، تثنیہ کا۔ عربی میں چونکہ واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور انگریزی بڑی لولی لنگڑی ہے۔ کیا ہے؟ انگریزی بڑی لولی لنگڑی ہے۔ آئی، میں، یو، دو ہو، سب ہو، سارے ہوں، اس کے پاس دو کا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے عربی زبان بڑی وسعت کی حامل ہے اور انگریزی بڑی سوکھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے کیا لایا صیغہ؟ یہدی بہ اللہ، واحد کا صیغہ۔ اور یہ اگر دو ہوتے تو صیغہ یہ ہونا چاہیے تھا یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے، یعنی نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا۔ لیکن اللہ نے کہا اللہ اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے اور کتاب سے مراد بھی بولو قرآن کریم ہے۔ بات کلیئر سمجھ میں آئی؟ اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے سمجھایا ہے۔ اب آپ اٹھائیے قرآن مجید 16ویں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بالکل اپوزٹ بیان کیا ہے۔
وہ اپوزٹ یہ ہے کہ یہاں بھائی مراد لے رہے ہیں کہ نبی نور تھے، لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، میں اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، جو تمہارے جانب جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، جو تمہارے طرف میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اب یہیں پر یہ بات سمجھ لیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، الزام یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے، کیا نبی ہمارے جیسے۔ اب آپ کی حیدرآبادی زبان میں اور یہاں کی دکنی زبان میں تو ماشاءاللہ اور اچھے انداز سے کہا جا سکتا ہے نبی تہرے جیسا ہے نا، تو یہ اعتراض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے سب کیا تھے؟ بولو، انسان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ بولو، انسان تھے۔ تو بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، نبی بولو ہمارے ہی جیسے تھے۔ کیا ہے؟ بحیثیت بشر نبی ہمارے جیسے، لیکن فرق کہاں ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمایا تو اس میں آپ کا امتیاز اور وصف الگ ہو گیا، یعنی بحیثیت بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے، لیکن نبوت کی وجہ سے آپ کا مقام اعلیٰ و عرفہ اور سب سے بڑا رتبہ، تو اس وجہ سے اس حیثیت میں فرق ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے بھائی سمجھیے، ایسے آپ بھی انسان میں بھی انسان، فرق کیا ہے؟ میں مولوی صاحب ہوں تو تھوڑا رتبہ مولوی صاحب کی وجہ سے بڑا ہے، باقی انسان تو سبھی ہو نا، کھاتے آپ بھی، پیتے آپ بھی، ہم بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، انسان وہ بھی ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ اس کی پڑھائی کی وجہ سے، ورنہ انسانیت میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن تفریق کب کی جائے گی؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے وحدے کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جو ہے عام انسان، ہم اور آپ جیسے، لیکن نبوت کی وجہ سے آپ کا وصف، آپ کا امتیاز الگ ہے، اس لیے آپ نبی ہیں تو ہر عام انسان ہم اور آپ جیسا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اگر اتنی بات کلیئر ہے، آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے جانب وسیلہ اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا یہ لو، مولوی صاحب کہتے ہیں ابھی تک وسیلہ ممنوع تھا، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرو۔ کچھ سمجھ میں آئی باتاں؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ اب اس کی ہم ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ وہ وسیلہ جو جائز ہے اور وہ محدود اور متعین حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، کون سے وسیلہ؟ وہ ہے کہ آدمی اپنے نیک عملوں کا وسیلہ دے۔ جیسے وہ چند لوگ جس کو چٹان نے غار کے اندر ڈھانک لیا تھا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا تھا،
اللہ نے ان کی مصیبت اور پریشانی کو زائل کیا، تو یہ جائز ہے ایسا وسیلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے اسماء حسنہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، گاڈ نہیں، ایشور نہیں، بھگوان نہیں، کیا ہے؟ اگر عقیدے کی باب میں جاؤ گے تو اللہ کا ترجمہ گاڈ، ایشور، بھگوان دوسری زبانوں میں کرنا، بولو یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے ایسے ہی سمجھو کہ آپ کا نام مان لیجئے محمد ہے، تو اگر ہم تیلگو میں کریں گے یا اسی طرح سے ملیالم میں کریں گے تو نام کا ترجمہ اس زبان میں بدلو گے؟ بولیے نہیں بدل، محمد ہی رہے گا، اور باتیں آپ کی اپنی زبان میں رہیں گی۔ تو جب آپ کا نام نہیں بدل سکتا ہے زبانوں کے بدلنے سے، تو کیا زبانوں کے بدلنے سے اللہ کو گاڈ، اللہ کو بھگوان، اللہ کو ایشور کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پروردگار عالم نے، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی نام سے پکارا جائے۔ اللہ کے صفاتی نام رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ رب العالمین ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، قہار ہے۔ انہی ناموں سے پکارا جائے، یہی اللہ نے بتانا چاہا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھانا چاہی ایمان والو۔ تو یہی کہا گیا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحیم ہے، اے اللہ تو غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ستار ہے، بہت زیادہ عیبوں کو چھپانے والا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ایسا وسیلہ جائز اور درست ہے۔ تیسرا وہ وسیلہ جو جائز اور درست ہے کہ کسی نیک صالح انسان سے، کسی بزرگ انسان سے، ہستی سے یہ کہا جائے کہ آپ دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کہ جو ہے اللہ رب العالمین میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ آپ کی جورو بیمار ہے تو یہاں امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب ذرا دعا کر دینا لوگوں سے کہ جو ہے اللہ شفا دے، تو یہ جائز ہے، یہ طریقہ جائز ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ جو ہے استسقاء، یعنی جو ہے بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی پڑ گئی، لہذا استسقاء پڑھیے، استسقاء کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو جب دعائیں کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کیا ہے جو ہے بارش کا نزول کرنے لگا۔ تو یہ ہے نیک لوگوں سے دعا کی التجا کی جا سکتی ہے، یہ طریقہ جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ غلط ہے، وہ سارے وسیلے ناجائز اور درست نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جتنا نیکی کرو گے، جتنا نیکی کرو گے، اللہ سے اتنی کیا ہوگی؟ بولو قربت ہوگی۔ جب اللہ سے قربت ہوگی تو اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی لیے پچھلے پارے کے اندر ایک آیت ہے، اس کو پڑھ کے بات کو کلیئر کر دیتا ہوں، پھر ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جب آدمی بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، بڑے بڑے گناہوں سے، تو اللہ چھوٹے گناہوں کو کیا کرے گا؟ ایٹومیٹک، ہے نا، بلا گیئر کی گاڑی چلاؤ، ہے نا، بلا گیئر والی، اس میں کلچ بھی نہیں دبانا ہے آپ کو، یعنی ایٹومیٹک چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، بڑے گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر وعید ہو، اللہ کی وعید ہو، جس پر لعنت ہو، جس پر جہنم کی سزائیں متعین کی گئی ہو، جہنم میں جائے گا، یہ سب ساری کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ ہے۔
تو جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جب بڑوں سے نہیں بچے گا تو چھوٹے پہ بھی پوچھ تاچھ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ حالت زندگی پڑھیں گے جو قیامت کے مناظر کا ہے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، کیوں کیا، تو کیوں کا جواب ہے، ہاں کیوں کا جواب ہے بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کی اہلیہ پوچھ لے کہ مارکیٹ گئے تھے دوا کیوں نہیں لائے، دے پاؤ گے جواب؟ بڑا مشکل ہے بھائی، کیوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا اے عائشہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، معاملہ فائلیں بند ہیں، انسان کی گرفت شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ یہ بیان کی جا رہی ہے، اور ساری باتیں ایک ہی بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے حبیب آپ میری باتوں کو دنیا تک پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اہم بات وہ یہ ہے کہ جب تبلیغ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ لوگوں کی تکلیفوں سے بولو نجات دے دے گا، بچا لے گا۔ نہیں معلوم آپ کو؟ اچھا پہلے حدیث ہو تو دلیل بھی سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں دار الندوہ کے اندر، آج تو پارلیمنٹ دوسرا ہے آپ کا، لیکن اس وقت کا پارلیمنٹ کفار کا دار الندوہ تھا، اور ابو جہل کی یہ بات جو ہے تجویز عمل میں آئی کہ کچھ نہ کیا جائے، محمد کو مار دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ میٹنگ میں پاس ہوا اور اسے عمل میں لایا جانے لگا، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ بتائیے خطا کیا تھی؟ میرے آقا کی خطا کیا تھی؟ میرے نبی کا قصور کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ایک اللہ، اسی کی عبادت کی جائے۔ آج بولو مسلمانوں کا کوئی قصور ہے؟ بولو صرف ایک ہی قصور ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اسی وجہ سے دنیا کو چڑ ہے، اور دنیا کو یہ بات نہیں بھاتی ہے۔ اس وقت کے کفر کو بھی یہی بات نہیں بھائی تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ گھر کا محاصرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے میرے حبیب آپ کی پلاننگ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر سے نکل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو انہی ظالموں کے سامنے سے نکالا، انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ جب آپ بولو اللہ کے دین پر رہو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا۔ اس کے بعد لگے ہاتھوں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آدمی اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ روزی بھی دے گا، اور ایسی روزی دے گا کہ جسے اسے کوئی گمان نہیں ہوگا۔ دوسری آیت پڑھ لیں، اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ ظالم و جابر، وہ یہود و نصارہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے، باتوں کو نہیں مانے، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہمیں کہا گیا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ روزیاں دے گا، اللہ رب العالمین زندگی میں سکون عطا کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں خوشحال رکھے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اسی جگہ سے روزیاں دے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے معاملات۔
اور بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل تھیں، لیکن وقت اب اجازت نہیں دیتا۔ انہی باتوں پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، رب العالمین ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہو زبان کے فرق کی وجہ سے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سننے اور صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، الہ انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔